کہا جاتا ہے نا کہ ہر گھر میں جو رونق ہے وہ بیٹیوں کی وجہ سے، خواتین کی وجہ سے. نہ کچن میں گھن گرج آپ کو سنائی دیتی ہے، نہ رمضان اور عید کے شوخی کا پتہ چلے اگر گھر میں خواتین نہ ہوں. تو واقعی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں نا اس کائنات کی زینت خواتین کو بنایا ہے، اور ساتھ ہی ان کے لیے بہت سارے حقوق بھی دیے ہیں. ہمیں بھی بتایا ہے کہ کیسے آپ نے ایک بطور معاشرہ خواتین کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا کے ہر حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ خواتین کے پاس موجود نہیں ہے. آج کی اس سال کی ہماری انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی تھیم امبریس ایکوٹی. یہ ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کیسے پلے آؤٹ کرتی ہے، لیٹس فائنڈ آؤٹ تھرو آور فینٹاسٹک پینل. آج ہمارے ساتھ جو خواتین موجود ہیں، دے آر سیکنڈ ٹو نن، دے آر ایبسلیوٹلی ورلڈ کلاس اینڈ دے ہیو کریٹڈ ورک جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں the ace event planner, event designer rather, and somebody who has a number of firsts under her belt. We have with us none other than the force to reckon with, Priya Altaf. Assalamu alaikum, Priya. Assalamu alaikum. Always a pleasure to see you. Always. And every time I see you, there's something new which is added, and mashallah, you keep on making us proud. One of the best luxury event planners of the world. Abhi inko haal hi mein iske liye bhi acknowledge kiya gaya. Thank you very much for making time. Abhi ke saath tashreef rakhti hai another world star talent that we have. We're talking about Atiya Zaidi, who is of course the managing director at BBDO. Creative director thi, some world class work has come out of her office, and she is on the panel, she's on the jury for advertising and communication awards around the world. یعنی نہ صرف یہ کہ ہم اچھا کام، ورلڈ کلاس کام خود پروڈیوس کرتے ہیں، بٹ شی از ایلیویٹڈ ٹو دا پوائنٹ ویئر شی از این اتھارٹی اینڈ شی از پارٹ آف دا جوری. سب سے بڑھ کر یہ کہ حال ہی میں بہت سارے ایسے کانسیپٹس، یعنی اگر کھانا پکانے کا مسالہ ہے تو یا تو یہ خواتین سے لنک کرے گا، لیکن اس کے اندر اسٹرانگ سوشل میسیجز کو لے کے آنا کہ کوکنگ از اے لائف اسکل فار ایوری ون، اینڈ اف یو ہیو مسنگ ڈاکٹرز اور آپ ان کو کچن میں قید کر رہے ہیں تو it's time for introspection and reflection. That is the work we're talking about. ہمارے ساتھ موجود ہیں Atiya Zaidi. Thank you so much Atiya for making time for us today. Thank you for having me. And of course جب ہم بات کرتے ہیں آج کے زمانے میں، پیسہ ایک حقیقت ہے، ہاتھ میں اگر پیسہ نہ ہو تو آپ کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ بہت سال پہلے جب بیمے کا ذکر ہوتا تھا کہ انشورنس لے لیں، تو بیٹے کو پڑھایا جاتا تھا یا کاروبار شروع کراتے تھے، خواتین کو کہتے تھے کہ بس اس کی اچھی سی شادی کر دیں کیونکہ اس نے پرائے گھر جانا ہے. Changing that entire concept and bringing women in that financially inclusive environment is the work of our next guest. She is the head of HR at Jubilee Insurance. ہمارے ساتھ موجود ہیں تیزین شاہد. Thank you تیزین for being here. کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک. Thank you for being here. Last but definitely not the least, another person who always has a beautiful smile to her face. اور کیونکہ میں نے کہا کہ UN بھی بات کرتا ہے کہ اس سال کی تھیم ہے ڈیجیٹل، یعنی how the digital access, social media, being able to work from home is a true game changer for women all around the world. How does it impact Pakistani women? What are we watching online and how can we empower women more? یہ ان کے ڈومین میں آتا ہے. She is of course the wonderful Chief Digital and Strategy Officer at Group M, Amna Khatib. Thank you Amna for being here. Thank you for having me. It's such a pleasure to have you here. Thank you. Priya, اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، when you started out in what is predominantly a man's world کہ جی کارپوریٹ ایونٹس میں اور ایونٹ کو ڈیزائن کرنے میں یہ تو آدمیوں کا کام ہے، کتنا مشکل تھا؟ ایکچولی جسٹ ہیپنڈ، کہتے ہیں کہ وہ ضرورت جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے جاتی ہے، اور پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی بیکاز آئی وازنٹ، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میں پیسوں میں زیادہ، میرا زیادہ انٹرسٹ تھا، آئی واز این آرٹسٹ. So I wanted to paint and all, but اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آرٹسٹ بیچارے غریب ہوتے ہیں جب تک ان کو وہ بریک نہیں ملتی. So I was working at an advertising firm and I was doing copywriting and client servicing, and I needed money for immigration to Canada and I didn't know what to do. تو اس وقت مجھے جو ہماری ڈیزائنر ہے ماہین، everybody knows Maheen, she suggested کہ let's do a show, proper show. صحیح نہیں ہوتے اینڈ آئی واز ویری فرسٹریٹڈ. میں ہمیشہ سارا کچھ کر رہی ہوتی تھی ایز اے ماڈل. امیجن کہ میں وہاں سیٹ بھی ڈیزائن کر رہی ہوتی تھی، میں میوزک بھی کر رہی ہوتی تھی، میں یہ بھی کوریوگرافی بھی کر رہی ہوتی تھی. تو آئی سیڈ دس از اے ویری گڈ آئیڈیا، لیٹ می ٹرائی دس. ونس آئی ڈڈ دا فرسٹ ایونٹ وچ وازنٹ ایزی، کیونکہ مجھے آئی ریمبر کہ مہین نے ایک دن پورا ایک بڑا سا دوپٹہ دیا کہ تم جاؤ ہائی کورٹ سے جا کے NOC لے کے آؤ اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جاؤ. یو کانٹ گو لائک دس، یو ہیو ٹو پراپرلی گو ڈریسڈ اپ. So I had to do that also as a one-man show and put that whole thing together.
And no, it wasn't easy. I got 20 sponsors on board for that first event. But وہ اتنا بڑا successful show ہوا, I was able to sell it to my, ابھی بھی میرا وہ client ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں کیونکہ corporate client ہیں, انہوں نے مجھے اپنے بہت بڑے برانڈ کی اسپانسرشپ دی, جو کہ ابھی تک وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں 33 years later. But it's all about communication, as they say. ہم یہاں most of us are in communication, and it is all about presenting it right and then executing it right. یہ صرف نہیں ہوتا کہ آپ باتیں کریں, آپ کو جا کے کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ہر چیز کرنی پڑتی ہے. اچھا, کئی چیزیں جو ہم سنتے ہیں عطیہ, ہر چیز کا ایک وربیٹم ہوتا ہے. انکلوژن, ڈیورسٹی ہیز کم ان ٹو لائم لائٹ رائٹ ناؤ. مجھے یہ بتائیں کہ فرام ایکوالٹی ناؤ دا نیریٹیو ہیز گون ٹو ایکوٹی. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی ایک کامن پاکستانی کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ایکوالٹی اور ایکوٹی میں کیا فرق ہے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے صدرا آپ کا, کیونکہ پوری دنیا نے شاید کبھی عورتوں اور آدمیوں کی ایکوالٹی ہماری ہوئی ہی نہیں ہے, اور ان اے وے پاسبل بھی نہیں ہے. وی آر میڈ ڈفرینٹلی, ہماری اسپیشلٹیز ڈفرینٹ ہیں. عورتیں جن چیزوں میں ایکسیل کرتی ہیں وہ شاید آدمی کبھی نہیں کر سکتے, اور آدمی جن چیزوں میں ایکسیل کرتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی. بٹ وین یو تھنک اباؤٹ ایکوالٹی از اباؤٹ ناٹ میکنگ جینڈر دی اونلی ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ, یو نو. اینڈ بہت ساری چیزوں میں دنیا میں یہ دیکھا جاتا تھا, اسپیشلی اگر میں دنیا کو چھوڑ کے اپنے ملک کی بات کروں, تو جو آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھیں کہ ایک گرل چائلڈ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو ایک بوائے چائلڈ کو ملتی ہیں, اور گھر میں بیٹا ہونا لگتا ہے کہ وہ ہمارا, وہ ان اے وے بیٹا از اے ریٹائرمنٹ پلان, رائٹ. ہماری رسپانسبلٹی ہے, وہ ہمیں اس کی ذمہ داری ہم بنیں گے, اس نے ہمیں آگے جا کے دیکھنا ہے, اور بیٹی پرائی ہے. بٹ دیر از اے سیئنگ, لولی سیئنگ which says that my son is my son until he gets a wife, and my daughter is my daughter for life. And you will see this کہ بیٹیاں جتنا خیال کرتی ہیں ماں باپ کا, اتنا یا شاید بیٹے نہیں کرتے, کیونکہ they are made differently. It's not that they are empathetic or anything. And similarly اگر آپ پاکستانی لڑکیوں کو دیکھیں نا, and if I come back to equity and equality, آپ کسی بھی ایگزام کا رزلٹ دیکھ لیں, چاہے وہ یونیورسٹی ہو یا اسکول ہو, سیکنڈری اسکول ہو, بورڈ کا ایگزام, میٹرک, انٹر, او لیولس, اے لیولس, the girls are topping it. Their girls are focused. They know کہ ان کے ماں باپ ان کو پڑھانے میں کتنی محنت کر رہے ہیں, ان کی محنت کی کمائی ہے جو جا رہی ہے, انہیں احساس ہے. اور لڑکے کھلنڈرے ہوتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, اچھا ایگزام تھا, یو نو, they are like that. امپورٹنٹ بتا دو, کسی نہ کسی دوست کو کال کر کے امپورٹنٹ بتا دو, آج آنے کیا والا ہے, تم نے پریپیئر کیا نہیں کیا. They just make it up as they go along. But girls are focused and they understand کہ what's at stake here. پر جب وہ وہاں تک تو بورڈ کے ایگزام میں پاس کر لیا انہوں نے, and you mentioned ڈاکٹر بہو also here کہ this is a phenomenon in Pakistan which is a health crisis. ہماری لڑکیاں میرٹ کے بیس کے اوپر ان کو میڈیکل میں ایڈمیشنز مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکوالٹی آ گئی, ایکوٹی اس طرح نہیں آئی کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد ان کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جاتا. تو آپ جتنا رشتہ ایڈ دیکھ لیں, سب کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے, بہت پرائڈ سے ہم کہتے ہیں میری بہو ڈاکٹر ہے, پر سسٹم, گھر والے, ہم سب اس ڈاکٹر کو فیل کر رہے ہیں. 77% آف لڑکیاں جن کے پاس میڈیکل ڈگری ہے وہ پریکٹس نہیں کر رہی, اور ہر پاکستانی پہ اس وقت ایوریج ایک ڈاکٹر کے پاس 1700 پیشنٹ ہیں دیکھنے کے لیے. which is humanly impossible. It's a crisis. تزین, I have to head for a break, لیکن ایک چھوٹا سا سوال ضرور آپ سے کروں گی. مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ہمارے یہاں جو رشتہ سموسا پارٹی ہوتی ہے اس میں یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ جی لڑکی کام کرے گی اس کے بعد اور ہسبینڈ پرمیشن. اس سے زیادہ تو میرے خیال میں خواتین ہم کتنے لبرل ہیں, ہم اپنے ہسبینڈس کو, ہم میں سے ہر کوئی پرمیشن دیتا ہے کام کرنے کی. یہ یعنی الٹا کیوں ہے, وہاں پہ پرمیشن لینی کیوں پڑ رہی ہے بھائی؟ ہاں, سی سدھا, اٹس اے گڈ کویشچن. ہماری جو ویلیوز ہیں نا, یہ انفارچونیٹلی سدھا یو ول اگری کہ یہ بھی خواتین ہی ڈرائیو کرتی ہیں, تو یہ سوال بھی خواتین ہی کرتی ہیں. سو آئی بلیو کہ جب تک ہمارے گھر, ہم آدمیوں سے یہ ریکویسچن ضرور کر رہے ہیں, اور ابھی ہم آدمیوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ نو ایکوالٹی اینڈ ایکوٹی, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو ایڈریس اٹ ٹو دا ویمن ان دی ہاؤس ہولڈ, لائک مدر ان لاز. They are the ones who are setting this tradition, so they need to break it.
बिकॉज जो उनके साथ हुआ वो अब आगे वाली जनरेशन के साथ नहीं होना चाहिए. अच्छा, and how do we break it and how does technology exposure, social media discourse play a part in that? इस पे बात करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके we'll start off our conversation with Amna, because एक तल्ख हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की overall accessibility, internet accessibility, being online, उसका एक बहुत small percentage ख़वातीन है. So we have a disproportionate, inequitable reality right there. How do we correct it? Will it be corrected on its own? इस पे बात करते हैं. जहाँ हम बात करते हैं ख़वातीन के होनहार होने की, talented होने की, I want to bring to notice कि आज जितने आप ये ज़बरदस्त props and items and aesthetically pleasing चीज़ें मेरे सेट पे देख रहे हैं, this is all by the Metal Bling, and this is spearheaded by this very talented woman called Sayyida Samana Ali. And Samana के बारे में आपको बताते चलें कि she was a gold medalist in her college and she works with a lot of other artisans to make this. These are all handcrafted metal pieces, और अगर आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े, इनकी सारी डिटेल्स हैं, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हर कि वो उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया. जो हम बात कर रहे थे, अच्छा इसमें भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन इनसे चीज़ें मंगवा सकते हैं, एंड द पेमेंट कैन हैपन ऑनलाइन एज वेल. सो लुक एट हाउ बिग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, व्हाट अ गेम चेंजर इट इज़. हम यही बात कर रहे थे, बट ऑल वुमेन इन पाकिस्तान डोंट हैव एक्सेस टू इट. तो क्या किया जाए, एंड is the government, are the policy makers trying to do anything? So I see lots of things happening in terms of चाहे वो private sector से हो रहा हो या government sector से हो रहा हो. So opportunity is there and it's growing. But I think what we need to focus on is how do we maximize this opportunity. बिल्कुल. So internet access, like for example, if all this is over here, how does लोग किसको खरीदेंगे, कैसे ही अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे. सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी अब है. इंटरेस्टिंगली और बहुत अच्छी बात यह है कि जो यंगर जनरेशन है उसमें ये अवेयरनेस भी बहुत है कि किस तरह से अगर उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, अगर उनको घर से ही कोई बिज़नेस करना है, सो अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट की नॉलेज हो, प्लेटफॉर्म चलाने की इन्फॉर्मेशन हो, किस तरह से लोगों ने अपने स्मॉल बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं. एंड दीज स्मॉल बिजनेसेस हैव एक्चुअली बिकम लाइक रनिंग देयर हाउसेस आल्सो. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है. एजुकेशन स्कूल्स में आनी शुरू हो रही है, लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस आनी शुरू हो रही है, काम भी बहुत सारा हो रहा है. सो आई थिंक वी गोइंग हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज ये सब चीज़ें कुछ सालों पहले नहीं थी. बिल्कुल. अगर आपके पास कोई स्किल है तो ज़रूरी नहीं कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही में आएँ, आप अपने स्किल को अपने घर से भी कर सकते हैं. यंगर गर्ल्स, ओल्डर लेडीज़ सब इसके अंदर आ रहे हैं. सो आई थिंक इस तरह से अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको एम्ब्रेस भी कर रहे हैं कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट भी इसको लेके जाया जाए. अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी कि वी ऑल नो अबाउट द मी टू मूवमेंट. पीपल आर कमिंग आउट एंड एक्सेप्टिंग देयर बिटर ट्रूथ एज वेल, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं. और जैसे हम कहते हैं कि अगर आप हीलिंग और थेरेपी में भी देखें कि जब आप किसी तकलीफ दे एक्सपीरियंस को वर्बलाइज करते हैं, यू टेक इट्स पावर अवे, यू स्टॉप फीलिंग हेल्पलेस अबाउट इट. बट प्रिया, दैट्स यूजुअली मेट विद अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड माशाल्लाह यू डन इट सो ब्रेवली, एंड आई सी यू चैम्पियनिंग द कॉज. कि जब हम बात करते हैं माइनर लड़कियों की शादी की, हरासमेंट की, रन अवे ब्राइड्स की, हु लिटरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकंजे में फंस जाती हैं. हमारे मुल्क में सिर्फ सिंध में 18 साल मिनिमल एज है, बाकी तमाम सूबों में कम है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो पंजाब हैज़ द वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स. जब स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो एक्चुअली 90% ऑफ विमेन पाकिस्तान में या सेक्सुअल अब्यूज़ किसी किस्म का सम फॉर्म, विच इज़ मीन कि किसी ने बाज़ार में चलते हुए आपको हाथ लगा दिया, गुजर चुकी हैं. सो 90% इज़ अ ह्यूज नंबर. एंड इसकी वजह ये है कि एंड दैट इज़ वाई वुमेन स्टे एट होम, बाहर नहीं निकलना. दैट्स वाई द मेन से कि हम आपको प्रोटेक्ट करें, बट ये उल्टा है. ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे. जैसे आप कह रही थी, 60% ऑफ गर्ल्स पाकिस्तान में एजुकेट होती हैं, BA पास हैं, लेकिन काम नहीं करती. जब आपकी आधी नेशन, जिसमें से 60% जो हमारे आई थिंक 35% है एजुकेशन पूरे मुल्क में. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एजुकेशन है. जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं आपके राइट्स क्या हैं. आप अंगूठा लगा रहे हैं एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, वो पुलिस वाला लिख रहा है, वो किसके साथ मिलके लिख रहा है आपको ये भी नहीं पता, तो वो जो मर्ज़ी लिख लें. इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन
کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ایجوکیشن harrowing tales, like ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ بچیوں کا اسکول سے ڈراپ آؤٹ ریٹ تب ہے جب وہ ایڈولسنس میں پہنچتی ہیں. دے نیڈ اے واش روم, بیسک ہیومن نیڈ ہے جن اسکولوں میں نہیں ہے یا دور تک جانا ہے. دیٹس دا ٹائم دے اسٹارٹ ڈراپنگ آؤٹ. مہینے میں اگر آپ 5 چھٹیاں کر رہے ہیں, یو آر انیبل ٹو کوپ اپ. پھر ہوتا یہ 2 یا 3 سال میں بچی کی شادی کر دیتے ہیں. دس از اسٹل اے ریالٹی. شادی کرتے تھے, اور سب سے بڑی پرابلم ہیلتھ کی بھی بات ہم لوگوں نے کی ہے کہ ایک 13 سال کی بچی کی جب آپ شادی کر رہے ہو, اور وہ زیادہ تر ہوتا ہے اسی طرح گاؤں میں, کیونکہ 70% ہماری ابھی بھی پاپولیشن گاؤں میں ہے, تو وہ ہوتا ہے یہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. جب آپ کی چھوٹی عمر کی لڑکی کی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی 40-50 سال کے آدمی سے شادی کر دی, 13 سال کی عمر میں وہ بچہ پیدا کرے, اس کی باڈی ریڈی ہی نہیں ہے ٹو گیو برتھ ٹو دیٹ چائلڈ. سو دیر آر سو مینی پرابلمز, اینڈ it all comes down to lack of education. You're absolutely so we right. need education in our small towns, and it has to be mandatory. ہماری گورنمنٹ 4% خرچ کرتی ہے. اچھا, مجھے تو بہت زیادہ حیرت اس بات کی ہوئی کہ اگر آپ کے گھر میں ایک بڑا فیملی سائز ہے, یعنی آپ کے 10-12 بچے ہیں, اور یہ سچا واقعہ ہے کہ سروے کرنے کے لیے ابھی بھی سینسس ہو رہا ہے. جب دور دراز علاقوں میں ڈسٹرکٹس میں گئے, عطیہ آئی واز بوگل ٹو نو کہ ایک فیملی سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں, تو وہ صرف لڑکوں کو گن کے بتا دیا کہ اتنے بچے ہیں. ویمن آر بیکمنگ انویزیبل ایون ان سینسس اینڈ ادر. It's 51% to, I mean 49. That means کہ 1 of 5 men to less women. I mean وہ اسی لیے وہ ہے نہیں, it's not the truth. یعنی کہ ہماری سینسس بھی غلط ہے پھر, یعنی کہ ہم آدھی we are not counted. We are not counted, we are not heard, we are not seen. اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لاوا سا پک جاتا ہے, whenever women become too angry and they come out. So what is happening? آپ کیسے ٹیمپریچر لیتی ہیں ہماری سوسائٹی کا؟ اچھا, اٹس ہم وی آر اے ویری فریجائل ایگو سوسائٹی انفارچونیٹلی. ایک دم انا پہ سب سے زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے. لائک یو نو پرابلم کو نہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم سلوشن نہیں سوچ رہے, ہم ہمیشہ پرابلم ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. واٹ از دا سلوشن فار اٹ؟ وی آر آل ویری اسمارٹ پیپل. پاکستانیز آر ایکسٹریملی اسمارٹ. اگر وہ پڑھے لکھے نہیں بھی, وہ اسٹریٹ اسمارٹ ہیں. لائک جگاڑ از اے تھنگ فار اس, کہ دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے ہم طریقہ نکال کے کام کر لیتے ہیں, پر کیونکہ ہم اپنا اتنی انرجی اور وقت جو ہے وہ صرف اور صرف پرابلمس میں ہی ڈال رہے ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو میک ایشوز آؤٹ آف ایوری تھنگ. اف somebody wants to go and protest, it is their right, let them. And it's a very lazy approach. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک بات ہے نا کہ عورتوں کو نہیں کرنے دو پروٹیسٹ یا ان کو نہیں کرنے دو مارچ, اور جو اس کے اوپر وہ دیٹس اے لیزی ایٹیٹیوڈ. آپ سست ہیں, آئی ایم سوری. یعنی آپ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے بائیکاٹ کر دو اس کا, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. Go to the problem and solve it. Why are they marching? What are they saying? They are not saying anything wrong. آپ کیا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ کہ آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اکوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. دین وائی آر یو شٹنگ اٹ ڈاؤن؟ فائنڈ دا سولوشن فار اٹ رادر دین ایگزیکٹلی اٹس جسٹ کنٹرول. یا آدمی کنٹرول نہیں چھوڑیں گے, بیکاز اٹ سوٹس دیم. دے آر ان اے پوزیشن آف پاور. جو پاور میں پوزیشن, یہی سب سے بڑی پرابلم ہماری ٹریڈیشنز اور کلچر کی. It's not in our religion, but it is in our culture. And because ہم بہت ساری we were another country 75 years ago, تو کچھ چیزیں دوسرے کلچر سے بھی آ گئی ہیں ہمارے کلچر کے اندر. ٹرائبل سسٹم, فیوڈل سسٹم, all these things have become, اور وہ پاور اسٹرکچر ہے. اچھا, یہ اسی کو سیگوے کریں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. پیپل ان پاور, جو بھی ایک گروپ پاور میں ہوگا وہ اپنی پاور نہیں چھوڑے گا. ایک بڑی کامن بات تزئین کی جاتی ہے کہ وی ہیو امپاورڈ ویمن, بٹ وی ہیونٹ ٹاٹ دا مین ہاؤ ٹو ڈیل ود امپاورڈ ویمن. کہ ان کو تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا پڑے گا, سننا پڑے گا, ہو سکتا ہے کئی دفعہ نہ بھی سننی پڑے. یہ ہمارے یہاں اور خاص طور پہ پاکستانی آدمی کے لیے مشکل ہے. بالکل مشکل ضرور ہے, بٹ سدرا آئی وڈ سے دس کہ ہر کوئی ایوری ون از سیئنگ کہ 50% پاپولیشن اور مور از ویمن, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس اکنامک چیلنجز سے اس وقت گزر رہے ہیں, یہ تو اب کوئی ڈبیٹ کی بات بھی نہیں ہوگی کہ عورتوں کو کام کرنا پڑے گا. اینڈ انلیس یو آر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ یو وونٹ ہیو اے وائس. اور آپ کی وائس اسی وقت آئے گی جب آپ کے پاس یو آر ایبل ٹو اسٹینڈ آن یور اون فیٹ. اور پھر جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, I'm not saying that women are not contributing right now in their household, they're contributing in valuable ways, but in financial ways when they contribute, then men will also have to listen to whatever they have to say. Absolutely. اتنی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ لگتی ہے کہ خاتون کی اگر صحت ہے تو وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے, جو پیسے نہیں ہیں تم قربانی دو. لیکن ہمارے یہاں دا ہول کانسیپٹ آف اچھی عورت,
दिस आई हैव अ प्रॉब्लम विद आमना कि हम जितने ड्रामे देखते हैं, जितनी कहानियाँ सुनते हैं, अच्छी औरत, अच्छी लड़की वो है जो दबती रहे, खामोशी से कमरा बंद करके रोती रहे, कुर्बानी देती रहे. आई मीन हाउ लॉन्ग इज शी गोइंग टू बी द डैम्सल इन डिस्ट्रेस? आई टोटली एग्री. और आई थिंक ये बिल्कुल एक गलत पोर्ट्रेयल है. मतलब आई हैव 2 गर्ल्स और जब ऐसा कोई ड्रामा आता है मैं उनसे कहती हूँ ऐसा नहीं बनना है और ऐसा नहीं करते और ये रियलिटी में नहीं होना चाहिए. सो एक्चुअली या इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को वो दिखाएं जो हम चाहते हैं कि लोग बने, और वो ना दिखाएं या उस तरफ ना जाएं जो हम चाहते हैं कि लोग ऐसे ना हों. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट इज़ टोटली ट्रू. सो इस तरह से अब नैरेटिव्स बदल रहे हैं. आप बताएं कि अभी जो रीसेंट में देख रही हूँ, दे आर ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटिपिकल शेल. दे आर शोइंग गर्ल्स हु आर राइडिंग बाइक्स, दे आर शोइंग गर्ल्स हु आर बिकमिंग टैक्सी ड्राइवर्स, एंड देयर इज डिग्निटी इन एवरी काइंड ऑफ लेबर. यानी हमने पता नहीं क्यों शोबों को, प्रोफेशंस को, ये खातून का शोबा, ये मर्द का शोबा, ये करके हमने बांटा हुआ है. अदरवाइज पूरी दुनिया में ग्लोबली अगर देखें ऐसा कुछ नहीं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वी आर गोइंग टू कम बैक एंड टेक सम एडवाइस एज टू कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं. वही वाली बात कि प्रॉब्लम्स का तो बहुत जिक्र होता है, सोल्यूशन क्या है. अपने थेरेपी में मेंटल हेल्थ के हवाले से एक टर्म सुना होगा, जनरेशनल ट्रामा का. अब ये बात साइंस और मुख्तलिफ स्टडीज़ प्रूव करती हैं दैट यू नो द ट्रामा दैट प्रॉबली योर ग्रैंड मदर वेंट थ्रू इज़ कैरीड इन योर जीन्स. आप उसको कैरी कर रहे हैं. एक अनकहा जो आपके दिल में बेचैनी होती है, इस्तराब होता है, एम्बैरसमेंट होती है, शेम एंड गिल्ट होता है, इट इज़ एक्चुअली कैरीड थ्रू वेरियस जनरेशंस. तो अगर आज आप कुछ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो एक रिबेलियस स्ट्रीक हो, चाहे कुछ गुस्सा हो, रेज हो, उसमें से देयर इज़ अ गुड फेयर चांस कि नॉट ऑल ऑफ इट इज़ योर ओन. तज़ीन, जब आप अपने वर्क प्लेस में नोटिस करते हो, आज भी हमारी लिंगो देखो ना, अगर एक आदमी एक ज़ोरदार अंदाज में, गरजदार आवाज़ में बात कर रहा है तो वो असर्टिव है, वो ज़बरदस्त लीडर है. खातून करे तो यार मे बी ये घर में ना हस्बैंड से लड़कर आई है. हम क्यों कहते हैं ऐसी बातें? Again, see, it comes down from the way you're raised. आपके सामने एक स्टीरियोटाइप है कि एक, जैसे अभी आपने बोला कि अच्छी खातून इस तरह का बिहेव करती हैं और एक अच्छी खातून जो नहीं होती वो इस तरह का बिहेव नहीं करती हैं. सो वी नीड टू ब्रेक दीज स्टीरियोटाइप्स एंड अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन एंड स्टिल इन प्रोग्रेस व्हिच इज़ ब्रेकिंग दीज स्टीरियोटाइप्स. यू हैड HR, मुझे बताया एक सिंपल सी चीज़, ख़वातीन को अपनी वर्थ ही नहीं पता होती. एक आदमी आपसे शायद लड़ जाएगा कि मेरी पे ये होनी चाहिए, मेरे पर्क्स ये होने चाहिए. खातून बेचारी यानी मुझे लगता है कि कम आर्ग्यू करती है. इज दैट चेंजिंग? एब्सोल्युटली ट्रू सिद्रा, एब्सोल्युटली. क्योंकि उसको शी इज़ हेजिटेंट, शी डजंट नो, उसको सबसे पहले तो ये कह देते हैं कि इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, शादी कर लेंगी, काम करेंगी, नहीं करेंगी, आफ्टर किड्स काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी. बट ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू रियलाइज ऑल्सो कि दिस इज़ अ टैलेंट पूल दैट वी हैव. आप उनको इस तरह मार्जिनलाइज नहीं कर सकते और सक्सेसफुल नहीं हो सकते. अगर आप कर देंगे सो यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट. इट्स दे आर लूजिंग आउट. अच्छा, विजुअल डिपिक्शन एंड वी हैव द अथॉरिटी फॉर दैट, राइट है. अतिया, मुझे बताएं, अगर मॉडर्न लड़की है जो कि ख़राब है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, बाल छोटे होते हैं, हमने क्यों ये स्टीरियोटाइप्स बनाए? और जो अच्छी लड़की है उसकी चोटी होती है, वो सादा सा शलवार कमीज पहनती है, दुपट्टा ओढ़ती है. क्यों करते हैं हम ये? और इवन एड्स में मैंने देखा है, अगर शादीशुदा, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि अगेन कंटिन्यूटी के मसले हैं वहाँ पे, उसका बन बना दो अगर वो माँ है, और अगर वो नई शादीशुदा है तो उसके बाल खोल दो, दुल्हन है तो अलग तरीके से बताओ, और अगर टीनेजर है तो हाफ पोनी बना दो. बिल्कुल. ये क्यों करते हैं हम? अच्छा, इश्तिहारों में और क्या दूसरी स्टोरी टेलिंग नैरेटिव में बड़ा फ़र्क ये होता है कि हमारे पास 30 सेकंड होते हैं. 30 सेकंड में ना आपके पास वक्त नहीं होता कि आप किरदार समझाएं और आप चीज़ें करें. तो इसलिए एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक ये बिल्कुल सही इल्ज़ाम है कि हम स्टीरियोटाइप करते हैं. पर अगर आप कॉन्शियसली ये बात को देखें कि हमने कॉन्शियसली नहीं स्टीरियोटाइप करना, हम ये नहीं दिखाएंगे. फॉर इंस्टेंस, हम एक ब्रांड के लिए काम करते हैं जो फ्लोर क्लीनर बनाते हैं, राइट. हम कहते हैं कि अच्छा, उस ऐड के अंदर अगर तुम 3 लोगों को दिखा रहे हो तो एक घर का आदमी होगा जो पोछा लगा रहा होगा. इट्स बिकॉज कि अगर वहाँ पे जब आपकी टीम में औरतें होंगी तो ये बात ज़्यादा सोचेंगी कि यार ये हम औरत ही को क्यों दिखाते हैं कि वो बाथरूम साफ़ कर रही है, वो बर्तन धो रही है, राइट. हम बच्चों को क्यों नहीं दिखा रहे, हम घर वालों को और क्यों नहीं दिखा रहे? पर क्योंकि उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होता. और पता है, एक बहुत अनकॉन्शियस बायस है. अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि जैसे आपने कहा कि हमारी लैंग्वेज ही डिफरेंट है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार एक कोई नेक्स्ट टाइम कि कोई आपके छोटी बच्ची जो है ना और वो असर्टिव कर रही हो प्लेग्राउंड के अंदर, तो आप उसके पेरेंट्स को जाके कहें कि नहीं, शी इज़ नॉट असर्टिव और रूड, शी हैज़ वेरी गुड लीडरशिप स्किल्स, राइट. वेरी ट्रू. पर अगर यही बात मैं आपके बच्चे के लिए, बच्चा कर रहा हो और मैं आपको जाके कहूँ, तो
تو کوئی اس بات پہ نہیں ہنسے گا, وہ کہیں گے ارے واہ واقعی ہی ہیز لیڈرشپ اسکلز, رائٹ. This is an unconscious bias that all of us carry inside. ہمارے اندر بھی یہی ہے. But coming back to your earlier example, میرا تو میرا جو اختلاف ہے وہ اس بات سے شروع نہیں ہوتا کہ پوچھا کون لگا رہا ہے. مجھے تو اختلاف اس بات پہ ہے کہ گھر کی گھنٹی بجا کر ایک عورت سے ہی کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کا باتھ روم صاف ہے, یعنی کیا مرد باتھ روم استعمال نہیں کرتے, پر یہ وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ میری آئیڈینٹی, میری سینس آف اچیومنٹ اس بات سے جڑی ہے کہ میرا باتھ روم صاف ہے. رائٹ, بیکاز آپ کی جڑی ہوئی ہے. آپ کو بڑا جب کیا جاتا ہے بچپن میں, گڑیوں کا کھیل, شادی از دا بگیسٹ تھنگ. کھانا پکانا, آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑکیاں چھوٹی بچیاں بیٹھ کے وہ کھیل رہی ہیں کہ جی آئی ایم دا باس اینڈ یو آر مائی ورکرز اینڈ آئی ایم گیونگ یو ورک. وہ نہیں دکھا رہے ہوتے. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, آئی گرو اپ لائک دیٹ. کتنی گڑیاں تھیں, سب کی شادیاں ہو رہی ہوتی تھیں, کیا کپڑے پہن رہے ہیں, ہسبینڈ کتنا ہینڈسم ہے. دس واز the Cinderella story that you were fed as a child. So you grow up thinking this is the ultimate thing. When we're not saying کہ marriage نہ کرو, we're not saying that. We're saying کہ کچھ اور values ڈالو, education کے values ڈالو بچی میں, اور پھر economic values جو آپ کچھ بچپن میں 13 سال کی عمر میں بچے, باہر کے ملک میں یہ ہوتا ہے, ہمارے ملک میں اتنا نہیں ہے کہ we they نیوز پیپرز دیتے ہیں, they learn to work at Starbucks یا ادھر, so that they start earning money and they learn the value of money. Very true. جو یہ لڑکیاں لڑکے آپ کہہ رہی تھی خراب ہوتے ہیں باہر جا کے, وہ اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ جس بچے کو آپ زیادہ ٹینشن دیتے ہو اس کو آپ بگاڑ دیتے ہو, آپ اس کو زیادہ فریڈم دے رہے ہو کہ تم رات 12 بجے آؤ, بچی کو آپ کہہ رہے ہو 9 بجے گھر میں آنا ہے, تو وہ بچی اپنے لیے سیکھتی ہے اور زیادہ وہ کرتی ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ محنت کرنی ہے ٹو گیٹ ٹو ویئر. سو وی ہیو ٹو انسٹل دیز آئیڈیاز. ایبسلیوٹلی. اچھا, ایک اور سوشل ایشو بفور وی ہیڈ فار اے بریک. آمنہ مجھے بتائیں, بروکن ریلیشن شپس, ڈیورسز آر اے ریالٹی. آج بھی تھیں, آج بھی ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, آج زیادہ کامن ہوتا ہے, دیر از اے لٹل مور ایکسیپٹنس ٹو اٹ. لیکن ری اسٹارٹنگ لائف اور ریزیومنگ لائف از ویری ڈفرنٹ فار بوتھ دا جینڈرز آفٹر دیٹ. ایک مرد کی شادی ختم ہو جائے, اس کے لیے دوسری شادی کرنا ہمارے معاشرے میں آسان ہے. اے وومن گیٹس لیبلڈ, اے وومن از ٹولڈ کہ بچے ہیں تو اس کے لیے قربانی دو, تمہارے بچے تمہارے دوسرے شوہر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ کتنا ریلیونٹ ہے, ڈو یو تھنک اٹ از چینجنگ ناؤ؟ دیکھیے, ریلیونٹ ہے, پریویلنگ ہے, یہ واقعی ہوتا ہے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نا تھوڑے سے چینجز آ رہے ہیں اس کے اندر. بیکاز جو خواتین اب جن کی بروکن میرجز ہو رہی ہیں, مے بی وہ اب ایک اس جنریشن سے جو زیادہ اویئر ہیں, who are more اپنے رائٹس اور اپنی اس کے بارے میں زیادہ ان کو اندازہ یا آگاہی ہے. سو آئی تھنک تھوڑا سا, اور یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر ایک کے لیے ایک نہیں ہوگا, ہر فرق ایک سوشو اکنامک فرق سیگمنٹس میں فرق ہوگا, مگر یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا بہت واپس سے زندگی میں آنا, واپس سے کسی شادی میں کرنا, تھوڑا بہت جہاں پہ اویئرنیس ہے یہ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک یہ چیزیں مے بی اب جو نیور جنریشن ہے, آئی ٹوٹلی اگری, جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہماری نانی دادی کے آپ زمانے سے آتے ہیں, آئی تھنک آئی واز فارچونیٹ کہ میری نانی بہت کانفیڈنٹ اینڈ بہت اس طرح سے تھیں. سو اٹ ڈز کم ان یور فیملی. سو آئی تھنک اب ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے وہی چیزوں میں نہ پڑھنے دیں, یا وہی تھاٹ پروسیس میں نہ پڑھنے دیں جو زندگی پر باقی چیزوں میں ہو رہا ہے. بالکل صحیح, یہ بھی ایک ہماری رسپانسبلٹی ہے. آمنہ, لاسٹ فائنل تھاٹس فرام آل آف یو بفور وی ہیڈ فار اے بریک. ہم کہتے ہیں اگر خواتین کو کہ کلٹیویٹ یور جوائے, بی رسپانسبل فار یور ہیپینیس اینڈ یور ویل بینگ, تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ واٹس دا ون میسج یو وانٹ ٹو لیو ویمن ود؟ آئی ایم آلسو ہیومن, آئی لائک ٹو ڈو تھنگز. میرے بھی اپنے دوست ہیں, میرے بھی اپنی چیزیں کرنے کا دل چاہتا ہے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, میں کچھ کم وہاں کروں گی اگر میں اپنے لیے کچھ زیادہ کروں. سو یہ جو ہمارے دماغ میں ہے نا کہ اگر میں نے اپنے دوستوں سے ملا یا اپنا کوئی زندگی کے شوق کا کچھ کیا تو میں اپنی رسپانسبلٹی سے الگ ہو رہی ہوں, یہ نہیں ہے. آئی تھنک ہم مینیج کر سکتے ہیں ایز ویمن, ہم بہت ساری ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں, تو آئی تھنک ہم یہ بھی مینیج کر سکتے ہیں. ویری ٹرو. تہذین, واٹس یور میسج فار ویمن؟ میں اسی پہ کنٹینیو کروں گی جو آمنہ نے بولا. ہم کہتے ہیں نا یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. I will now create a bakery for myself. Yes, so I totally I will bake new cakes every day. I will have cake for lunch, breakfast and dinner. That, and I think کہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل دونوں چیزیں کر سکتی ہیں, ایک fulfilling family life بھی رکھ سکتی ہیں اور ایک professional career بھی رکھ سکتی ہیں. It's absolutely possible and I want all the girls out there to understand this کہ یہ possible ہے. یہ بالکل ایک myth ہے کہ آپ یہ کریں گی تو دوسری effect ہو جائے گی. That's rubbish. Very true. Atiya, your message? These are excellent points what these guys are saying, but I want to add one caveat here کہ
ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ویمن ہیو بن ٹاٹ ٹو بی پرفیکٹ آل دا ٹائم اینڈ وی آر سیکنگ پرفیکشن. لگیں تو ہم خوبصورت لگیں, کھانا پکائیں تو ہم شیف کی طرح بنائیں, جاب پہ جائیں تو وی وڈ ورک ایز اف وی ڈونٹ ہیو کڈز اور وی آر ناٹ میریڈ, جب ہم گھر میں ہوں تو وی وڈ پریٹینڈ دیٹ وی ڈونٹ ورک ایٹ آل. I would say for girls themselves and women out there and for family members, perfection seek کرنا چھوڑ دیں. You will not have everything perfect. Like اگر آپ نے بہت اچھا کام آفس میں کر رہے ہیں, آپ کی الماریاں نہیں اچھی ہوں گی, یو نو, لائک اٹس اے سمپل ہفتے میں ایک دن 24 ہی گھنٹے سب کے پاس, کسی کے پاس 25 نہیں ہے. اینڈ لوور دا بار اے بٹ, رائٹ. In other words, cut yourself some Please. slack. Yeah. کہ آپ آسکرز میں بہترین بہو, بہترین بیٹی, بہترین پروفیسر, سارے ایوارڈ آپ نے اپنے نام نہیں کر. پریا, your message. مائی میسیج تو میں تو اردو میں بولوں گی کیونکہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ سمجھ جائیں. میں کہوں گی سب سے پہلے پلیز اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو اور اکنامکلی ڈپینڈنٹ نہ کرو, انڈیپینڈنٹ کرو, کمانے دو. بیکاز جو وہ کمائے گی تو اس کے اوپر اس کے ساس کچھ نہیں کہہ سکتی, اس کا میاں کچھ نہیں کہے گا, وہ کانفیڈنٹ ہوگی, اس کو تھوڑی فریڈم ملے گی, اس کی گروتھ ہوگی. اور وہی میسج پھر وہ اوروں کو بھی سکھاؤ. اور ہماری سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم پاس آن کریں جو ہماری نالج ہے ٹو ادر پیپل. سو ویدر یو آر مینٹورنگ ان یور آفس, جو آپ کے پاس کوئی لوگ ایڈوائس لینے آتے ہیں انسٹاگرام پہ یا کہیں پہ بھی, you must give back. Very true. We must give back because we are empowered. We are privileged women. Very true. And be real in your, be in, play the giver's game, be in generosity. جو آپ کے لیے مشکل تھا, ضروری نہیں ہے وہ, ہم کہتے ہیں نا ساس بھی کبھی بہو تھی, میں نے مشکلیں جھیلی, میری ساس نے مشکلیں جھیلی, تو اب تم بھی جھیلو گی. I think the generational trauma has to end right here. بہت بہت شکریہ آمنہ, تہزین, عطیہ اینڈ فریہ. اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ٹو ہیو یو گائز ہیئر. ہم لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے ود اے فریش پینل آف گیسٹ. It is a day where we are celebrating women and we are celebrating all women, the ones you see here who are accomplished, but every other woman as well who's making your life simpler. یعنی go out and say thank you to your domestic staff, کیونکہ آپ اگر وہ نہ ہوں تو آپ کے لیے زندگی اتنی آسان نہ ہو.